أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اور بلا شبہ یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف فقال یا قوم اعبدوا اللہ تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے افلا تتقون کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے فرماتے بات موڑ دی اپنے رسولوں کی طرف، اور چونکہ آخری جو نعمت بیان کی وہ تھی وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ کہ تم لوگ جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو، تو اس کے بعد سب سے پہلی کشتی جو اس کائنات میں وجود میں آئی اس کا ذکر فرمایا، بعد میں ساری کشتیاں اسی کی طرز پر بنائی گئیں، اور سب سے پہلا رسول چونکہ زمین والوں کی طرف حضرت نوح علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے، مگر شریعت والے رسول پہلے نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور الی قومہ، اس سے مراد ان کا اپنا قبیلہ ہے۔ ویسے تو بہت سے قبائل نوح علیہ السلام کے زمانے میں زمین پر آباد تھے، لیکن ان کا جو اپنا قبیلہ تھا اس کی طرف بطور خاص ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو انہوں نے دعوت دی کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کیا تمہیں دوسروں کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے عذابوں سے ڈر نہیں لگتا، اور تمہیں یہ خطرہ نہیں نظر آتا کہ تم ایک بہت بڑے عذاب میں پھنس جاؤ گے اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر کافی مدت تک لوگوں میں توحید قائم رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر شرک آتا گیا اور انہوں نے اپنے دیوتاؤں کو اپنا رب بنا لیا۔ ان میں سے مشہور جو 5 تھے ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ دراصل ان کے بزرگوں کے نام تھے جن کے پہلے انہوں نے مجسمے بنائے، پھر انہی کی تصویروں کو اور انہی کی شکلوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے ان کی قوم میں سے کفر کیا، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا،
ما سمعنا بہذا، ہم نے تو یہ بات کبھی نہیں سنی، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد میں۔ بڑے بڑے جو سردار اور صاحب اثر لوگ تھے، انہوں نے 5 اعتراضات نوح علیہ السلام پہ کیے۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرک کی کم عقلی دیکھیے کہ انہوں نے بشر کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، لیکن پتھر کو اپنا رب مان لیا، اور چونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے اللہ پاک نے ان کے اس اعتراض کا جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، بلکہ 5 اعتراض ہی اتنے بیکار اور اتنے فضول ہیں کہ اللہ پاک نے کسی کا بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کا باطل ہونا خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس دور کے لوگوں نے کہا بشر رسول نہیں ہو سکتا، آج کے لوگوں نے کہا رسول بشر نہیں ہو سکتا، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سب انسانوں میں سے بھیجے ہیں، اور جتنے رسول بھیجے ہیں وہ بھی انسانوں میں سے بھیجے ہیں۔ یرید ان یتفضل علیکم، دوسرا انہوں نے الزام یہ لگایا، اعتراض کیا کہ نوح کا مقصد تمہارے اوپر اقتدار اور غلبہ حاصل کرنا ہے، یہ نہ کوئی اللہ کے نبی ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سچی دعوت ہے، بلکہ یہ تو محض اقتدار اور حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ ساری محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ یہی بات فرعون نے اور اس کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہی، کہنے لگے قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں باپ دادا کے طریقے سے ہٹا دو اور تم زمین میں اقتدار پر قابض ہو جاؤ؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قریش کو یہی شبہ ہوا کہ شاید یہ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اس لیے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو کہنے لگے جی اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہی دینے کے لیے تیار ہیں، تو ہم سارے عرب کے قبائل مل کر آپ کو اپنا حاکم اور اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اور تیسرا اعتراض انہوں نے نہیں کیا کہ ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتوں کو دیوتا بنا کر بھیج دیتا۔ یہی الجھن ہر دور کے مشرکین کو رہی ہے کہ وہ چاہتے تھے یا تو اللہ تعالیٰ خود انسانی شکل میں آ جائے جس کو اوتار کہتے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو ہدایت کے لیے بھیج دے جس کو دیوتا کہتے ہیں۔ اگر یہ مرد ہو تو دیوتا، عورت ہو تو اس کو دیوی کہا جاتا ہے۔ تو کہا کوئی اوتار یا کوئی دیوتا یا کوئی دیوی آ جاتی ہماری رہنمائی کے لیے اور ہمیں سیدھے راستے پر لگانے کے لیے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور چوتھا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادوں سے سنی ہی نہیں کہ معبود تمہارے یہ بت نہیں ہے بلکہ ایک رب ہے۔ تو ان کی بے وقوفی کی انتہا دیکھیے کہ وہ کہنے لگے کہ جو بات ہم نے نہیں سنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بات ٹھیک ہو۔ یہ انسان کی سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو بات میرے علم میں نہیں وہ امر واقع میں موجود ہی نہیں، یا وہ علم ہے ہی نہیں۔ اور چونکہ ان کا دعویٰ محض تقلید پر مبنی تھا، اور تقلید جہالت کا دوسرا نام ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان کے اس دعوے کو اور اس اعتراض پر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل بات کریں تو ان کو کہو سلام متارکہ، کہ بھائی تم پر سلام ہے، ہم تم سے بحث نہیں کرنا چاہتے۔
ان هو الا رجل به جنۃ، نہیں ہے وہ مگر ایک آدمی جس کو ایک جنون ہے۔ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ، تو اس کے بارے میں ایک مقرر وقت تک انتظار کرو۔ پانچواں اعتراض یہ کیا کہ یہ تو آدمی ہمیں دیوانہ اور پاگل معلوم ہوتا ہے، کوئی عقل مند انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ بتوں کو نہ پوجو اور ایک اللہ کو پوجو۔ اور علامہ ابن جزی التسہیل للتنزیل میں فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کی بات میں دیکھیے کتنا تضاد ہے۔ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی اتنی بڑی بڑی باتیں اور اچھی اچھی باتیں اس لیے کر رہا ہے کہ یہ تم پر اقتدار اور غلبہ حاصل کر لے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی تو دیوانوں کی بڑ مار رہا ہے اور یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے۔ تو چونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اس لیے وہ متضاد باتیں کرتے رہتے ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میری مدد کیجئے اس وجہ سے جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ یہ دراصل ان پر عذاب کی دعا ہے۔ جب نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ بات نہ مانی بلکہ تشدد پر اتر آئے اور آپ کو مارنا اور زخمی کرنا شروع کر دیا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک آدمی اپنے بچے کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے جا رہا تھا اور نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو کہنے لگا بیٹا اس آدمی سے بچ کے رہنا، یہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو پھر اس نے بچے کو اپنے کندھے سے اتارا اور نوح علیہ السلام کو پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے مایوس ہو کر اپنی قوم کے خلاف بد دعا کر عرض کیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یا اللہ ان پر ایسا عذاب بھیج کہ کوئی زمین پر کافروں کا گھر باقی نہ رہے، اس لیے کہ اگر یہ باقی رہیں گے تو ان میں سے کافر ہی پیدا ہوں گے، اب ان میں سے کوئی مسلمان پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ ترجمہ ایک بار وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو آپ نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو ان کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، ما هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے یہ مگر انسان تمہارے جیسا، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً
اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ہم نے تو یہ بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی ان هو الا رجل به جنۃ نہیں ہے وہ مگر ایک ایسا آدمی جس کو جنون ہے فتربصوا به حتى حين تو اس کے بارے میں ایک وقت تک انتظار کرو قال رب انصرنی بما كذبون نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے میری مدد کیجئے اس وجہ سے جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.